بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، کتاب کا موضوع ہے شہید کا معنی اور اس کے فضائل۔ تقریر کا موضوع میں نے بتایا شہید اور شہید کا معنی اور اس کے فضائل۔ یہ شہید کا لفظ مشہور ہے کہ نہیں، فلاں آدمی شہید ہو گیا، فلاں آدمی شہید ہو گیا۔ ابھی تازہ مجاہد فلسطین جناب اسماعیل ہانیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں جام شہادت نوش فرمایا۔ تو شہید عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ شہید کا لغوی معنی ہے گواہ۔ کیا معنی؟ گواہ۔ دوسرا اس کا معنی ہے حاضر، موجود۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس آدمی نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اسے شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ شہید کا معنی تو ہے گواہ۔ یہی بتایا نا گواہ کیا معنی ہے اس کا۔ گواہ تو عدالت میں پیش ہوتے ہیں نا گواہی دینے کے لیے، وہ زندہ ہوتے ہیں کہ مردہ ہوتے ہیں؟ تو جس آدمی نے جام شہادت نوش کیا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ شہید کا تو معنی گواہی دینے والا۔ اب جام شہادت نوش کرنے کے بعد وہ کس چیز کی گواہی دے رہا ہے؟ تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ سچا خدا کوئی بھی نہیں۔ جتنے بھی آپ بیٹھے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے کہ شہید ہو گئے؟ آپ شہید تو نہیں، آپ گواہی دیتے ہیں کہ ساری کائنات میں سچا خدا بولے ایک ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ نماز فرض ہے، گواہی دیتے ہیں کہ روزہ فرض ہے، گواہی دیتے ہیں کہ حج فرض ہے، گواہی دیتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، گواہی دیتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے بعد قیامت تک اگر کوئی شخص نبوت کا اعلان کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو شہید کے علاوہ سب لوگ اپنی زبان سے گواہی دیتے ہیں کیا؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات میں سچا خدا نہیں ہے، وہ ایک خدا ہے سچا۔ اور شہید کیا گواہی دیتا ہے؟ جام شہادت نوش کرنے کے بعد وہ اپنی زبان سے گواہی نہیں دیتا، اس کے خون کا ایک ایک قطرہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اس کائنات میں سچا خدا ایک ہے۔ اس کے خون کا قطرہ گواہی دے رہا ہوتا ہے اس کائنات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ وہ اپنے خون کے قطرے سے گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں،
آپ کے بعد قیامت تک کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. جی وہ زبان سے گواہی نہیں دے رہا ہوتا، اس کے خون کا ایک ایک قطرہ گواہی دے رہا ہوتا ہے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن نبی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، ان کی امت بھی پیش ہوگی. یہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے آپ کو امتی کہلاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی کہتے ہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی اور اپنا خدا سمجھتے ہیں. تو تمام نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، ان کے امتی بھی پیش ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے امتیوں سے پوچھے گا کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی رسالت کو کیوں نہیں مانا؟ انہوں نے جو میرے احکامات تمہارے تک پہنچائے تم نے ان پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اللہ پوچھے گا. کن سے؟ ان امتیوں سے پوچھے گا. وہ امتی کہیں گے کہ انہوں نے تو ہمیں کوئی دعوت نہیں دی، انہوں نے ہمارے تک تیرا کوئی حکم نہیں پہنچایا. جھوٹ بولیں گے. کیا کہیں گے؟ کہ تیرا کوئی حکم ان نبیوں نے ہمارے تک نہیں پہنچایا. جھوٹ بولیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نبیوں سے ارشاد فرمائے گا تم نے میرا پیغام ان تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ عرض کریں گے ہم نے پہنچایا. تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تم گواہ لے کر آؤ. تم گواہ لے کر آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام فرمائیں گے، حضرت سلیمان علیہ السلام فرمائیں گے. تمام نبی عرض کریں گے یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہماری گواہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہماری گواہ ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا. آپ سب موجود ہوں گے، آپ سب لوگ موجود ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ کہ میرے نبی سچے ہیں یا یہ لوگ سچے ہیں، ان کے امتی؟ تو ہم سب عرض کریں گے کہ یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اور یہ نبی سچے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جب یہ نبی موجود تھے تم تو اس وقت موجود نہیں تھے، تم کیسے گواہی دے رہے ہو کہ انہوں نے یہ مسائل ان تک پہنچائے تھے، تیرے احکامات ان تک پہنچائے گے؟ میاں عرفان سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ تم کس طرح گواہی دے رہے ہو؟ تم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں نہیں تھے، حضرت سلیمان کے زمانے میں نہیں تھے، حضرت داؤد کے زمانے میں نہیں تھے، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے زمانے میں موجود نہیں تھے. تم کس طرح گواہی دے رہے ہو؟ آپ سب سے پوچھا جائے گا. ہم کیا جواب دیں گے؟ میں نہیں کہہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت میری امت عرض کرے گی کہ یا اللہ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، عیسیٰ علیہ السلام نے تیرا پیغام پہنچایا، ابراہیم علیہ السلام نے تیرا پیغام پہنچایا. چونکہ ہمارے نبی نے فرمایا اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں. اب اللہ یہ نہیں فرمائے گا کہ تم گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موجود ہو، تم تو موجود نہیں تھے میں تمہاری گواہی ریجیکٹ کرتا ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری گواہی کو منظور کر لے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا. آپ فرمائیں گے کہ ہاں انہوں نے ان نبیوں نے تیرے احکامات ان لوگوں تک پہنچا دیے تھے. پھر اللہ یہ نہیں فرمائے گا کہ تم تو موجود نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ یہ نہیں فرمائے گا کہ آپ تو موجود نہیں تھے اس وقت. یہ حدیث میں نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود تھے، اس وقت بھی موجود تھے، جسمانی طور پر نہیں روحانی طور پر موجود تھے. اور قرآن حدیث پاک میں ہے کہ حضرت جابر نے عرض کیا
کہ پیارے ساری کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ کس سے پوچھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ قبل جمیع الاشیاء، میرے پیارے بتائیں ساری کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضرت جابر صحابی رسول سوال کرتے ہیں تو سرکار نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ خلق قبل جمیع الاشیاء نور نبیک من نورہ، جابر ساری کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو سرکار کا نور ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا گیا اور فرمایا کہ انا من نور اللہ والخلق من نوری، میں اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا اور ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے میرے نور سے پیدا فرمایا۔ تو یہ جتنا بھی کائنات، جتنے لوگ بھی پیدا ہوئے آدم علیہ السلام تک جتنے بھی پیدا ہوں گے، ان سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیدا کیا گیا، تو آپ کی گواہی قبول کی جائے گی۔ سمجھ لیا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شہیدوں کو بلائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ان کی امت کے جو شہید تھے ان کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا ان نبیوں نے تمہارے تک احکامات پہنچائے تھے یا نہیں؟ پھر وہ سارے شہید گواہی دیں گے، سارے شہید گواہی دیں گے۔ اسی لیے شہید کا معنی کیا ہے؟ گواہی دینے والا۔ کس چیز کی گواہی دیں گے؟ تمام نبیوں کی تبلیغ اور دعوت کی گواہی دیں گے، تمام نبیوں کی تبلیغ اور دعوت کی گواہی دیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ ان نبیوں نے ان لوگوں تک تیرے تمام احکامات پہنچا دیے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو نبی ولی کا معنی کیا ہے؟ شہید کا معنی کیا ہے؟ بولو۔ گواہی دینے والا۔ کس چیز کی گواہی؟ اللہ تعالیٰ کی توحید و رسالت کی گواہی جی، اور جتنے بھی قرآن پاک میں احکامات ہیں ان سب کی گواہی، اور تمام نبیوں کی دعوت اور تمام نبیوں کی تبلیغ کی گواہی۔ دوسرا معنی شہید کا ہے موجود حاضر، موجود حاضر۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب شہید جام شہادت نوش کرتا ہے، جام شہادت نوش کرتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، تمہاری کوئی خواہش ہو بتاؤ۔ تو شہید عرض کرتا ہے یا اللہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں تیرے راستے میں جہاد کروں، تیرے راستے میں جہاد کروں، اور جہاد کرتے کرتے میں اپنی گردن تیرے راستے میں کٹوا دوں۔ یا اللہ جو لذت گردن کٹتے وقت حاصل ہوتی ہے وہ جنت کی کسی نعمت میں مجھے وہ لذت حاصل نہیں ہوتی۔ رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہے، شہید موجود ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جس کو ہم اپنے پاس بلا لیتے ہیں دوبارہ اس کو ہم دنیا میں نہیں بھیجتے، یہ ہمارا قانون ہے۔ لیکن انہوں نے تو اپنے جذبات کا اظہار کر دیا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شہید اس کو کہتے ہیں شریعت میں جس کو ناحق اور ظلمن قتل کیا جائے، ظلمن ناحق
اور اللہ کے دین کی سربلندی کی پاداش میں اس کو قتل کیا جائے، اسے کہتے ہیں شہید۔ اور یہ شہید جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے شہادت کے بعد، اور حدیث پاک میں ہے کہ اس کا زمین جب شہید ہوتا ہے تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، گرنے سے پہلے وہ رب کا دیدار کر لیتا ہے۔ یہ ہے شہید کا معنی۔ کیا معنی منظور سے؟ لیٹنا آیا کرو، یہاں سیاسی باتیں نہیں ہوتی، کسی کو گالی نہیں دیتے ہم۔ کچھ لوگ بڑا چسکا ہوتا ہے نا ان کو کہ مولوی صاحب گالیاں دیں، سننے کا چسکا ہوتا ہے لوگوں کو۔ یہاں یہ چیز نہیں ہوتی، یہاں قرآن اور حدیث کو بیان کیا جاتا ہے۔ شہید مشہور لفظ ہے، ہر شخص جانتا ہے، سنتا ہے۔ تو شہید کا معنی کیا ہے؟ آپ سب سے پوچھا، کوئی شخص پوچھتا ہے، جب باہر نکلیں گے پوچھیں گے بھی شہید کا معنی کیا ہے، کیا بتاؤ؟ شہید عربی کا لفظ ہے، شہید کا معنی گواہی دینے والا۔ دوسرا معنی اس کا ہے موجود، حاضر۔ کہاں حاضر ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد، جام شہادت نوش کرنے کے بعد کہاں حاضر ہوتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر اللہ اس سے کہتا ہے کہ تیری جو خواہش ہے بتاؤ۔ عرض کرتا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے دوبارہ بھیج، میں میدان جہاد میں جہاد کروں اور تیرے راستے میں تیری رضا کے لیے جان کا نذرانہ پیش کروں۔ تو گردن کٹتے وقت جو لذت وہاں محسوس ہوتی ہے وہ جنت کی کسی نعمت میں محسوس نہیں ہوتی۔ اور شہید کی فضیلت، یہ شہید کا معنی یاد رہے گا منظور سے۔ اور دوسرا کیا ہے شہید کی فضیلت؟ فضیلت قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اللہ فرماتا ہے اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ مردہ مت کہو۔ حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا تمام کیا ہیں؟ شہید ہیں اور زندہ ہیں۔ اسی لیے میں نے وہ بتایا تھا کہ کوفے کے بازار میں جب آپ کا سر مبارک نیزے پہ اٹھا کے لے جا رہے تھے تو ایک بالا خانہ چوبارہ، وہاں ایک صحابی تھے حضرت زید بن ارقم، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، سورۃ کہف کی ایک آیت، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو اس بات کا گمان کرتا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ عجیب ہے؟ یہ اللہ نے فرمایا اصحاب کہف کا واقعہ عجیب ہے۔ تو حضرت امام حسین کا سر مبارک جب ان کے گھر کے قریب گزرا اور یہ آیت سنی تو حضرت امام حسین نے فرمایا ان قتل الحسین ان قتل راسی اعجب من اصحاب الکہف۔ آپ نے ارشاد فرمایا امام حسین کا شہید ہونا یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ آپ کا جسم پاک دھڑ مبارک تو کہاں تھا؟ کربلا میں، اور سر مبارک کو پھرایا جا رہا تھا کوفے کے بازاروں میں، جسم تو نہیں تھا، صرف سر مبارک تھا۔ تو سر مبارک سے آواز آتی ہے کہ میرا شہید ہونا یہ زیادہ عجیب ہے اصحاب کہف کے واقعے سے۔ سب لوگوں نے سنا۔ تو قرآن پاک کہتا ہے، قرآن سچا ہے، کیا ہے؟ سچا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمام شہید زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو۔ اسی لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ارشاد فرمایا شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دی نست حسین دی پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ تو ایک ہے شہید کا معنی ہم نے بیان کیا، اور شہید کا کی ایک شان قرآن پاک کے حوالے سے، اور کتابوں میں لکھتے ہیں کہ شہید اور نبی، شہید اور نبی ان دونوں کے درمیان گہری مناسبت اور قرب ہے۔ شہید نبی کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اسی لیے حضور نبی
اگر ہمارا وضو نیند آ جائے تو وضو رفیق صاحب ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن نبی اگر سویا ہوا ہے، یعنی وضو تھا، وضو کر کے سو گیا، پھر اٹھ گئے، تو ان کی نیند سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح شہید جب جام شہادت نوش کرتا ہے تو اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا، اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا. اللہ اکبر. اچھا یہ بتاؤ، ہم سب غسل کر کے آئے ہیں کہ نہیں؟ جی وضو تو نیند سے ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو میاں عرفان آپ کا غسل کس سے ٹوٹے گا؟ بولو بھائی، غسل کس سے ٹوٹتا ہے؟ مولانا یہ قاری صاحب، یہ باتیں آپ کو جو مولوی گالیاں دینے والے ہوتے ہیں نا، ان سے نہیں ملے گی. یہ باتیں گلے پھاڑ پھاڑ کر سیاسی لوگ باتیں کرتے ہیں. کبھی انہوں نے بات کی کہ مہنگائی ختم کرو، کبھی انہوں نے بات کی کہ ختم نبوت پہ پہرا دو. بولو منظور صاحب، نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ غسل کر کے آئے ہیں، آپ کا غسل کس سے ٹوٹے گا؟ کیوں بھی یاسر؟ غسل ٹوٹتا ہے موت سے. کس سے ٹوٹتا ہے؟ موت سے. جب ہم مریں گے تو غسل ٹوٹ جائے گا. اسی لیے حکم کیا ہے کہ مردے کو غسل دو کہ نہیں، اس کے بعد اس کو دفن کرو، اس کے بعد اس کو دفن کرو. ایسا ہے کہ نہیں ابھی؟ بولو بھائی. تو غسل کس سے ٹوٹتا ہے؟ موت سے. تو اللہ کے نبی پر اگر موت طاری ہو تو ان کا غسل نہیں ٹوٹتا. اگر غسل کے بغیر دفن کر دیا جائے پھر بھی ٹھیک ہے، اور غسل دے دیا جائے پھر بھی ٹھیک ہے. شہید جب جام شہادت نوش کرتا ہے اس کا غسل شہادت سے نہیں ٹوٹتا، شہادت سے نہیں ٹوٹتا. اگر اس کو بغیر غسل کے دفن کر دو تو کوئی حرج نہیں، دفن کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے شہید کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا. فلسطین میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہو چکے ہیں، بچے بھی بڑے بھی. اور ابھی ان کا سربراہ جو تھے اسماعیل ہانیہ، وہ شہید ہوئے. ان سب کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.